آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سبقت لینے والے، واو کا معنی اور، السابقون سبقت لینے والے، یہ جمع ہے کس کی؟ سابقون کی۔ الاولون اولین، سب سے پہلے، الاولون جمع ہے کس کی؟ اول کی، جو سب سے پہلا ہو۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے۔ اب ان الفاظ کا اکٹھا معنی کیا بنا کہ مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین، اور وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ہم، ان کی، کن کی؟ پہلے لوگوں کی پیروی کی۔ پیروی کس انداز میں کی؟ باحسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ان کو ہے کیا جی؟ یہ دو گروہ تھے، ان کو کیا ہوا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، عنہم، ان سے، عن سے، ہم، ان سے، ورضو، اور یہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کی ہیں، کس نے؟ اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ تجری، بہتی ہیں، تحتہا، جن کے نیچے سے، کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں، خالدین، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان جنتوں میں، ابداً، ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالکا، یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، عظیم، بڑی۔ اب اکٹھا معنی کیا بنا؟ یہی ہے عظیم کامیابی، یہی، یہ حسر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ ذالکا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، مبتدا ہے، الفوز العظیم یہ بھی معرفہ ہے، خبر ہے، تو حسر پیدا ہو گیا۔ اب معنی کیا بنا؟ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے مہاجرین و انصار میں سے ان لوگوں کا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، نمبر لے گئے، دوسروں سے آگے نکل گئے۔ اچھا، اس سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں بہت آگے تھے، سبقت لے گئے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مہاجرین کے لحاظ سے وہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے ڈبل ہجرت کی۔ ڈبل ہجرت آپ سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ کرام نے مدینہ سے پہلے ہجرت کی تھی، کس ملک کی طرف؟ حبشہ کی طرف، کالوں کے ملک کی طرف، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں، کئی مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو بیعت رضوان کا حصہ بنے، صلح حدیبیہ میں جو موجود تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ سب صحابہ کرام ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، اب انصار کی طرف آ جائیں، وہ کون مراد ہوں گے؟ وہ بھی یہی ترتیب۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ انصاری صحابہ کرام ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو بیعت رضوان کا حصہ تھے، کچھ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور دوسرا آخری قول یہی ہوگا کہ سارے صحابہ کرام۔ تو یہ زیادہ واضح قول یہ ہے کہ سب صحابہ کرام مراد ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے مراد سب صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر والذین تبعوہم باحسان، اس سے مراد کون ہوں گے؟ جب آپ پہلے الفاظ سے یہ مراد لیں گے کہ اس سے مراد ہیں سب صحابہ کرام، تو دوسرے جملے سے مراد وہ جو صحابہ کرام نہیں ہیں بلکہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے۔ اللہ نے کہا والذین تبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، یعنی کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کا معیار ہیں،
فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان، اچھے طریقے سے پیروی کی، اچھے انداز سے پیروی کی، تو رضی اللہ عنہم، ان دونوں کے اوپر اللہ راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ پہ راضی ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہو چکا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ اللہ پہ راضی ہو چکے کیوں؟ اس ثواب کی وجہ سے جو اللہ ان کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ابد تک، کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے عظیم کامیابی۔ عظیم کامیابی وہ چیز نہیں ہے جس کو دنیا والے دنیا کے اعتبار سے عظیم کامیابی قرار دیتے ہیں۔ عظیم کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے۔